ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ تو اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، فرمایا کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ پھر سے بات کرے، فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، سمجھداری عطا کی، اور پھر فرمایا اس لیے عطا کی، یہ جو اللہ نے فرمایا انشکر للہ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اگر تمہیں کوئی نعمت ملے وہ اس لیے ملتی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمایا جو شکر ادا کرے گا اس نے اپنے لیے ہی شکر ادا کرنا ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اپنی ہی بھلائی کے لیے ہے، اور جو انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے تمہارے شکر کا۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ آپ کو حکمت اور دانائی عطا ہوئی تو کس وجہ سے عطا ہوئی؟ آپ نے فرمایا 3 باتیں جن پر میں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں مجھے معزز انسان بنا دیا۔ ان کو یہی آج کا موضوع ہے، اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے میں، خاندان میں اور اہل و عیال میں معزز انسان بننا، عزت دار اور وفادار انسان بننا، ان 3 باتوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے جو حضرت لقمان نے کہا کہ مجھے ان کی وجہ سے حکمت اور دانائی اللہ نے دی۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے راست بازی، راست گوئی سیکھی ہے، سچ بولنا سیکھا ہے، غلط بیانی نہیں کرتا، سچ بولتا ہوں۔ دوسری فرمایا امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور تیسرا فرمایا کہ جن باتوں میں میرا فائدہ نہیں ہے، جن باتوں میں میرا لینا دینا نہیں ہے، بے فائدہ باتوں سے، میں نے کبھی ان بے فائدہ باتوں میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ان 3 باتوں پر عمل کر کے اللہ نے مجھے دانائی عطا فرمائی۔ اب پہلی بات میں ان تینوں کی وضاحت کروں گا۔ فرمایا کہ میں سچ بولنا میں نے سیکھا۔ اب سچ بولنا ہمارے اندر کیا مزاج ہے؟ ہمارے اندر ایک مزاج ہے کہ اگر ہم سچ بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچا انسان ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور سچ بولنے والا ہر ایک کو کڑوا لگتا ہے۔ ہر بندے کا یہ مزاج پایا جاتا ہے کیونکہ جی میں سچ بولتا ہوں اس لیے میں لوگوں کو کوڑا لگتا ہوں۔ لیکن کبھی اپنے محبوب کی سیرت کو پڑھیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا انسان بھی نہیں تھا، اور میرے نبی سے بڑھ کر کوئی میٹھا بھی دنیا میں نہیں آیا۔ اب سچ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں سچ بولنا، کہ لوگ جو آپ سے امید لگا کے بیٹھے، آپ سچ بتائیں کہ میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، میں اتنی زیادہ اہلیت نہیں رکھتا کہ جتنی تم مجھے سمجھتے ہو، میں نیک ہوں یا میں بڑا پارسا ہوں، ایسا بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تمہاری طرح انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ اپنے بارے میں سچ بولنا، اگر دوسروں کے بارے میں پتہ لگ جائے تو حدیث کیا حکم دیتی ہے؟ فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا ایک عیب چھپایا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور ہمیں کیا ہے، اگر کسی کا عیب پتہ لگ جائے اچھالتے ہیں۔ تو راست گوئی کا مطلب یہ ہے سچ بولنا اپنے بارے میں بھی اور اسلام کے بارے میں بھی، اسلامی احکامات کے بارے میں، لیکن اس سچ بولنا ضروری نہیں کہ سچ بولنے والا کڑوا ہوتا ہے، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، سچ بولنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے، سچ بولنے کی جگہ غلط ہوتی ہے، ہم سچ بول کے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسرا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ حضرت لقمان نے کہا، امانت میں خیانت نہ کرنا مطلب یہ نہیں کہ مال پڑا ہے صرف اسی میں خیانت نہیں کرنی، کسی کی بات پتہ لگ گئی ہے، کسی نے آپ کو اپنا راز بتایا ہے تو اس میں بھی خیانت نہیں کرنی، وہ بھی اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہاں ہمیں اگر کسی کی بات پتہ لگ جائے، کوئی بات بتا دے، کوئی بات آپ کو راز بتا دے تو یہاں اٹھا بیان بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے۔ پھر بندہ ایک کو کہتا ہے جی میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو نہ بتانا، وہ کہتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو نہ بتانا۔ امانت میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اگر پتہ لگ گئی ہے
اس کو اپنے دل میں ایسے سنبھال دینا. فرمایا کہ جو لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ فضول باتوں میں نہیں پڑنا. یہ والی بات ذرا توجہ سے سننے والی. نبی کریم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. فرمایا انسان کا بہترین اسلام یہ ہے. انسان کا دہرائیں اس بات کو, بہترین اسلام کیا؟ ترکہ ما لا یعنیہ. جن باتوں میں اس کا لینا دینا نہیں وہ ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. ہم کیا, ہمارا مزاج کیا ہے؟ بات 3 بندوں کی ہو رہی ہوتی ہے, چوتھا جا کے بیچ میں ویسے شامل ہو جاتا ہے. بات کسی کی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے ذرا مجھے بھی بتاؤ کیا بات ہو رہی تھی. لوگوں کا مزاج یہ ہے. بزرگ بیٹھے ہیں آپ لوگ سارے میرے بڑے محترم باپ ہیں, یہاں پہ تو فون آتا ہے نا کسی کا, تو بندہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, جس کا فون آتا ہے وہ فون کاٹتا ہے تو وہ ساتھ والا ضرور پوچھتا ہے کس کا فون تھا بھئی, آپ کو کیا مسئلہ ہے, کس کا فون تھا. اگر وہ پھر اس کو بتا دے کہ وہ فلاں کا فون تھا, کہتا ہے کیا کہہ رہا تھا. تو اتنی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے محبوب کے اوپر درود پڑھا کرے. ترکہ ما لا یعنی. وہ فلاں بندہ آپ کے گھر میں آیا تھا, کیا کرنے آیا تھا؟ محلے کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر سے آ کون رہا ہے, جا کون رہا ہے, کتنے بجے کوئی نکل رہا ہے, کتنے بجے داخل ہو رہا ہے. پھر لوگوں کو اٹھ کے دکانوں پہ جا کے ایک دوسرے کو بتانا کہ ان کی جو ماں ہے وہ اتنے بجے جاتی ہے, اتنے بجے آتی ہے, وہ فلاں بندہ ان کے گھر میں آیا ہوا تھا, وہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ایسی ہے. ان باتوں میں جہاں آپ کا لینا دینا نہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں معاشرے میں معزز انسان, پر آپ کو یقین جانے کبھی سیرت النبی پڑھ کے دیکھیں, یہ جو باتیں ہیں نا, یہ جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ انسان کی عزت خراب کر دیتی ہیں. علاقے میں بھی, محلے میں بھی, خاندان میں بھی. ہر دوسرے کی بات کے اندر ٹانگ اڑانا, ہر دوسرے کے بات میں دلچسپی ظاہر کرنا. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جن باتوں میں تمہارا لینا دینا نہیں ان باتوں کو چھوڑ دو. لوگوں کی یہ بھی اب حدیث سنے, حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو لوگوں کی ٹو لگاتا ہے, جاسوسی کرتا ہے. ہر وقت ٹو لگا کے رکھنا, جاسوسی کرنا, ایک بات کو نوٹ کر کے پھر جا کے پورے محلے میں بتانا, یہ کسی معزز بندے کی نشانی نہیں ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے 3 باتیں کہیں, ان کو آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں اس 22 رمضان میں کہ انشاءاللہ یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ذرا بلند آواز سے انشاءاللہ کہہ دیں. پہلے نمبر پہ سچ بولنا ہے, لیکن کڑوے انداز میں نہیں بولنا. سچ بولنے کا مطلب لازماً یہ نہیں ہے کہ انسان کڑوا ہی ہوتا ہے. سچ بولنے کا طریقہ درست ہو, انداز درست ہو, جگہ درست ہو, موقع درست ہو. دوسری بات یہ ہے کہ امانت پہ خیانت نہیں کرنی. اگر کسی کی بات پتہ لگ گئی ہے, کسی کا راز پتہ لگ گیا ہے, کسی کا کوئی عیب پتہ لگ گیا ہے, تو اس عیب کے اوپر پردہ ڈال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. اس بات کو ہی سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے کہ تم دنیا میں کسی کا عیب چھپاؤ, اللہ تمہارے دنیا میں نہیں, دنیا اور آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا کہ یہ میرا بندہ اپنے مومن بھائیوں کے عیب چھپایا کرتا تھا. تیسری بات یہ ہے, فرمایا کہ فضول باتوں سے کو چھوڑ دینا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جن باتوں آپ کی کوئی دلچسپی, کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان باتوں کو چھوڑ دیں. یہ 3 باتیں پیدا کرنے کے بعد حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معاشرے میں عزت عطا فرما دی. تو ہم بھی کوشش کریں گے یہ باتیں ہمارے اندر آئیں, تاکہ اب تو لوگوں کا مزاج معذرت کے ساتھ یہ ہے, مسجد کے اندر بیٹھ کے, معاشرہ تو معاشرہ ہو گیا نا, مسجد کے اندر بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں, صف کے اندر بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں. صف کے اندر اذان کے بعد سے لے کے اگر جماعت تک کا ٹائم مل گیا ہے تو 4 بندے جمع ہو گئے تو وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. ہم یہاں مسجد میں کمانے کے آئے ہیں نیکیاں, اور جو پہلے جمع کی ہوئی تھی وہ بھی جلا کے چلے جائے, تو یہ کوئی سمجھداری, تو دانائی کی بات تو نہیں ہے نا. سمجھداری مسجد میں آ جائیں, تسبیح بیان کریں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, درود پڑھیں مصطفیٰ پر, تاکہ آئیں اللہ کے گھر میں تو بندہ خالی آئے, دل کا دامن اگر خالی ہو لیکن پلٹ کے جائے اللہ کے گھر سے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اس پر عمل کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا